اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں کے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے؟ کہیں گے کہ ہم نے اقرار کیا اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 131 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے اور جنات سے دونوں سے خطاب کر کے پوچھیں گے کہ اے انسانوں کی جماعت اور جنات کی جماعت، کیا تم میں ہم نے رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں میں سے تھے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور اسی قبیلے میں اسی خاندان میں نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیا ہمارے خاندان میں لوگ نہیں تھے کیا، اور ہمارے خاندان میں ہمارے قبیلے میں قابل لوگ نہیں تھے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا اور اسی کے خاندان میں اسی کے قبیلے میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہارے اندر نبیوں کو نہیں بھیجا تھا کیا، جو تمہارے اندر رہ کر کے خدائی احکامات کو سناتے تھے، بتاتے تھے؟ کیا تمہارے اندر نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے؟ تو سب کے سب لوگ اقرار کریں گے، یعنی کافر لوگ اور جنات سب اقرار کریں گے۔ قالوا شہدنا، ہاں ہم لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر نبی آئے، رسول آئے، جو تیری آیات کو اور تیرے احکامات کو وہ پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے۔ تو جب وہ اقرار کریں گے، دیکھیے یہاں پر 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس میں سے ایک بات تو بالکل نئی بات ہوگی، اور ایک بات ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے کافروں کا اقرار ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اقرار کریں گے ہاں ہم نے جو ہے آپ کے پیغمبر اور رسول آئے تھے اور آپ کے احکامات سناتے تھے، اقرار کریں گے۔ لیکن دوسری جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انکار ذکر کیا ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یا اللہ تیری قسم ہے کہ ہم نے دنیا میں شرک نہیں کیا، شرک کرنے سے بالکل انکار کر دیں گے۔ تو دونوں باتوں میں کیا ہو گیا؟ تضاد ہو گیا۔ وہاں اس جگہ تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قول نقل کر رہے ہیں کہ وہ قسم کھا کر کے کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا دنیا کے اندر، اور یہاں کیا اس کا اقرار ہے؟ تو دونوں باتوں میں تضاد ہو گیا، یعنی وہاں الگ بات ہے، یہاں الگ بات ہے۔ تو کون سی بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح، وہ بات ہے، دونوں بات صحیح ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں کسی بھی جملے میں کوئی شک و شبہ نہیں، تمام شکوک و شبہات سے یہ قرآن پاک کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کا جواب دیتا ہوں میں۔ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے وہ لوگ تو انکار کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، وہ لوگ پہلے انکار کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، ہیلے حوالے پیش کریں گے، نبیوں کا انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ، تم نے کہہ دیا کہ نبیوں کو آپ نے نہیں بھیجا، امت محمدیہ کی گواہی کو تم نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو تم نہیں مانتے، تو تم لوگ کس چیز کو مانو گے؟ کس چیز کی شہادت کو تم مانو گے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہمارا جسم اگر، ہمارے جسم کے اعضاء اگر ہمارے خلاف گواہی دے دیں تو ہم اس کو مان لیں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ یاسین کے اندر ذکر کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد انفسہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ جب مہر لگائیں گے تو جسم کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے، ہاتھ پیر سارے اعضاء ان کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے۔ سب جب گواہی ان کے اعضاء ان کے خلاف جب گواہی دیں گے تو وہ لوگ کہیں گے اپنے اعضاء کو لعن طعن کریں گے، ارے تمہارے عیش کے لیے تمہارے آرام کے لیے ہم نے یہ سارے گناہ کیے، زنا کاری، بدکاری، شراب نوشی اور یہ وہ سارے گناہ کیے، اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ جب گواہی اس کے خلاف دیں گے تو وہ عاجز اور مجبور ہو جائیں گے ماننے پر۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پر اقرار کرنے کے بعد اس کا ذکر ہے۔ وہاں تو انکار کریں گے، لیکن جب اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ہم گر گئے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، کوئی تدبیر نہیں، تو پھر اقرار کریں گے۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ سارے ہیلے حوالوں سے بچنے کی تدبیر کرنے کے باوجود جب بچنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا تو اقرار کریں گے۔ تو اقرار کرنے کا تذکرہ یہاں ہے۔ ایک بات اور، وہ جو میں نے ابھی کہا کہ ذکر کرنی ہے نئی بات، اس سے پہلے یہاں یہ بات عرض کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ ان لوگوں نے جو کافروں نے شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ دنیا کے لذات نے، دنیا کی شہوات نے، نفسانی خواہشات نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا اب ختم ہونی ہی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لینا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کا وہ لوگ آج بھی اقرار نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، لیکن قیامت تو آئے گی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ کیا سمجھ رہے، جو کچھ کرنا دنیا میں کر لو، موج مستی عیش و آرام، جو کچھ کرنا ہے دنیا کے اندر کر لینا ہے۔ دنیا کے بعد کچھ بھی دوسری دنیا نہیں ہے، دوسری دنیا کو لوگ نہیں مانتے۔ تو وہ دنیا کی زندگی میں اس کو دھوکے میں ڈال رکھا۔ ایک بات جو میں نے ابھی کہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسانوں میں جناتوں میں نبیوں کو بھیجا، انسانوں میں جناتوں میں نبیوں کو بھیجا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تو نبیوں کو بھیجا، کیا جناتوں میں بھی جنات میں سے نبی بنا کر کے بھیجا؟ کیا جناتوں میں سے نبی بنا کر کے بھیجا کیا؟ تو دیکھیں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، سب انسانوں میں سے بھیجا۔ اسی نبی نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں سے نبی کو نہیں بھیجا، انسانوں میں سے تمام پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو بھیجا۔ لیکن ایک دوسری جماعت ایسی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی نبی کو بھیجا، جناتوں میں سے بھی نبی کو بھیجا۔ اس میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر مظہری، اس تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات زمین پر بستے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو ان کی آمد سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، تو ان جناتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان جناتوں کی بھیجا، جناتوں میں سے نبیوں کو بھیجا۔ اور اس کے بعد مختلف زبانوں میں، مختلف طبقات میں، انسانی طبقات میں سے انسانوں کو نبی بنا کر کے بھیجا، جناتی طبقات میں سے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے میں نبی کو بھیجا۔ انسانی طبقات میں سے انسانوں کو نبی بنا کر کے بھیجا، جناتی طبقات میں سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جن و انس، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی کا آنے پہلے ہر طبقے میں نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ دوسری جماعت کا قول ہے، جس میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا میں نے قول ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی جو دنیا کے اندر نبی آئے،
انسانوں میں سے انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا، جنات میں سے جنات کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور اس کے بعد پھر دلائل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، صرف انسان کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے۔ ان مخلوقات میں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے اونٹ ہو، چرند ہو، پرند ہو، آسمان ہو، زمین ہو، یہاں تک کہ عرش و کرسی کا بھی نبی بنا کر کے ہمارے نبی کو بھیجا، ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، سارے نبیوں کی جو شریعتیں، ساری شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، اور قرآن پاک کو خاتم الکتب بنایا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو خاتم الشریعت بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کو جو بھیجا گیا تو ہو سکتا اسی کی مسخ شدہ شکلیں ہو، شریعتیں ہو، کتابیں ہو، ان کو جو ہے انہوں نے تبدیل کر دیا ہو، کیونکہ تورات اور انجیل کی تبدیل کا تو قرآن کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو تبدیل کر دیا، اس کے اندر تحریف کر دی، اس کو بدل دیا، اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق اس کے مسائل وہ بیان کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک نئی بات اور نئی بات میں نے آپ کے سامنے چھیڑی کہ جناتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بنا کر کے بھیجا، انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور دونوں جماعتوں کے پاس دلائل ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں انسانوں میں سے نبی بنا کر کے اللہ نے بھیجا، جنات میں سے نہیں بھیجا، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں جناتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنا کر کے بھیجا، اس کے پاس بھی دلائل ہیں۔ ان دلائل کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، چونکہ یہ وقت بہت مختصر رہتا ہے، اس لیے میں نے دلچسپی کے لیے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقات کے اندر جناتوں میں سے، انسانوں میں سے نبی بنا کر کے بھیجا، اس کا بھی قول ذکر کر دیا، اور جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں انسانوں میں سے نبی آئے، اس کا بھی میں نے قول ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔